انہیں لگا تھا پاکستان کے امریکہ سے چاہے جتنے اچھے تعلقات کیوں نہ ہو جائیں، جو ہی جنگ کا آغاز ہوگا تو امریکہ پاکستان سے یا تو زمینی اڈے مانگے گا یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر کے پھر سے پاکستان کو سائیڈ لائن کر دے گا۔ لیکن اس جنگ کے دوران بھی اور آج وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کے بیان نے یہ واضح کر دیا ہے، نہ صرف امریکہ پاکستان کے بطور ثالث کردار سے اتفاق کرتا ہے بلکہ دوبارہ مذاکرات کے لیے بھی پاکستان آنا پسند کرتا ہے۔ پھر دشمنوں کا یہ خیال تھا کہ ایران پہ جنگ مسلط ہونے کے بعد پاکستان میں شیعہ سنی فساد برپا ہو جائے گا، پاکستان کو امریکی کیمپ میں جانے کا تانا مارا جائے گا اور انتشار کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ دوران جنگ ایران میں پاکستان زندہ باد کی ریلیاں نکالی جاتی رہی اور جب بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا تو خود ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے حق میں پوسٹ کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ دشمنوں کا ایک اور پلان تھا کہ اگر پاکستان ایران کو راضی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ایران سے عرب ریاستوں پر حملہ ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان کا سعودیہ سے دفاعی معاہدہ ختم ہونے کا امکان ہے، پاکستان کا دیرپا ساتھی سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے سعودی عرب کو اس تمام امن مذاکرات میں انگیج رکھا، سعودی عرب میں اپنی ایئر فورس تعینات کی اور اس وقت پورے عرب سوشل میڈیا پر پاکستان کے گن گائے جا رہے ہیں، یعنی دشمن یہاں بھی ناکام ہو چکا ہے۔